السلام علیکم ویورز، میرا نام ہے راشد اور آپ دیکھ رہے ہیں رافی ولاگس۔ آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن والی بریانی، آلو بریانی، دم بریانی، یو کین نیم اٹ وٹ ایور یو لائک اٹ۔ چلیں جی، یہ ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں، اور یہ ریسپی ہماری جو پچھلی ریسپی سے ہے ہٹ کے ہے، یونیک ہے، اور وہ آپ آگے جا کے دیکھ لیں گے۔ اچھا جی، پہلے ہم نے 3-4 گھنٹے کے لیے چاول بھگو دیے ہیں، اور اب ہم اس کو بوائل کرنے جا رہے ہیں۔ آپ بھی پہلے بھگو دیجیے گا، اگر آپ کے پاس سیلا ہے تو اس کو وہ زیادہ ٹائم لیتا ہے بھگونے کے لیے، اور اگر آپ کے پاس کچی کا جو بناسپتی چاول ہے تو وہ کم ٹائم لیتا ہے۔ لیجیے، ہم پانی بوائل کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے اندر ہم نے ثابت گرم مسالہ ڈال دیا، دھنیا پودینہ ڈالیں گے اس کے اندر ٹیسٹ کے لیے، مرچیں ڈالیں گے ثابت ٹیسٹ کے لیے، ڈرائی لیمن ڈال دیا، اور اس کے بعد ہم اس کو گرم ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ پانی ہمارا گرم ہو چکا ہے، اور اب ہم اس کے اندر رائس ایڈ کر دیں گے جو ہم نے پہلے سے ہی بھگوئے ہوئے تھے، اور ابھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ اچھا جی، رائس ہمارے بھگو دیے گئے ہیں اور اس کو بوائل ہم نے کر لیا ہے۔ چاول نہ ہی زیادہ سخت ہو اور نہ ہی زیادہ نرم ہو، اگر زیادہ چاول آپ کا نرم ہوگا تو دم کے ٹائم پہ آپ کے چاول بہت زیادہ ٹوٹ جائیں گے۔ لیجیے، اب ہم اپنا چکن کے مسالے کی طرف آتے ہیں۔ ہم نے چکن لے لیا، دہی لے لیا، دھنیا پودینہ لے لیا، فوڈ کلر لے لیا، شان کا بریانی مسالہ لے لیا، اور ہم نے کیا لیا، آلو بخارا۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں مسالہ بنانا۔ اس میں ہم چکن کے اندر ایڈ کر دیں گے دھنیا پودینہ، اور اس کے اندر ثابت ہم آلو بخارا ڈالیں گے، اور اس کے بعد اب ہم اس میں یوگرٹ ایڈ کریں گے، اور یہی اس کی یونیکنیس ہے جو کہ ہماری پچھلی ریسپی سے ہٹ کے ہے۔ تو اس کے بعد ہم اس میں ادرک لہسن کا مسالہ ایڈ کریں گے، شان کا مسالہ ایڈ کریں گے، اور اس کے بعد کیا کریں گے، اس کے بعد مزید مسالہ ایڈ کریں گے۔ اچھا جی، کوانٹٹی، چاول کی کوانٹٹی، چکن کی کوانٹٹی، مسالوں کی کوانٹٹی میں آپ کے اوپر چھوڑ رہا ہوں۔ جو تو بنانے والے لوگ ہیں وہ اس کو بنا لیں گے آرام سے، اور جو نئے بنانے جا رہے ہیں، جب تک آپ ایکسپیریمنٹ نہیں کریں گے آپ نیکسٹ ٹائم کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ انشاءاللہ اس کو دیکھنے کے بعد آئی ہوپ کہ آپ پہلے ہی ٹائم میں اچھی بریانی بنا لیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر دیا، اور اب ہم اس کے میرینیشن کے لیے چھوڑ دیں گے، مگر اس میں ایک چیز ہم مکس کر گئے ہیں، وہ بھی آپ کو آگے جا کے بتاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اوکے جی، نیکسٹ اب ہم کیا کریں گے، کڑھائی میں تھوڑا سا گھی لیں گے، اس میں ادرک لہسن ایڈ کریں گے اور اس کو بھونیں گے۔ لے جی، یہ وہ چیز تھی فوڈ کلر جو ہم ایڈ کرنا بھول گئے تھے۔ ابھی ہم اس میں فوڈ کلر ڈالیں گے، اس کو اچھے سے مکس کریں گے، اور اس کو 1-2 منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ جو فوڈ کلر ہیں وہ مسالے میں جذب ہو جائے اور چکن کے ساتھ وہ مکس ہو جائے اور اس کو ایک کلر دے دے۔ اچھا جی، ہمارا جو ادرک لہسن کا مسالہ ہے وہ براؤن ہو چکا ہے، اور یہ ہم پائے بنا رہے ہیں۔ ویری ایزی اینڈ سو یمی، اف یو وانٹ دس ریسیپی رائٹ ان کمنٹ سیکشن۔ اچھا جی، بیک ٹو بریانی، دم والی آلو والی بریانی۔ یہ ہم نے جو میرینیٹ کیا ہوا چکن تھا وہ اس کے اندر ڈال دینا ہے، اور اب ہم اس کو فرائی کریں گے کچھ دیر کے لیے، تاکہ جو اس کے اندر گوشت کی جو چکن کی ہلکی سی ہمک ہوتی ہے جو وہ چلی جائے گی۔ اچھا جی، یہ ریسیپی میں ڈیڈیکیٹ کروں گا اوورسیز لوگوں کے لیے، بیچارے بہت سٹرگل کرتے ہیں کھانا بنانے کے لیے، تو یہ ریسیپی ان کو ڈیفینیٹلی ہیلپ کرے گی، اور وہ جو شغل میلہ لگا رہتا ہے آپس میں مل کے بنانے کا، وہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے گا۔ تو ڈیڈیکیٹڈ ٹو مائی اوورسیز پاکستانیز۔ اچھا جی، اب ہم کیا کریں گے کہ آلو بریانی میں آلو نہ ہو تو بریانی ادھوری لگتی ہے۔ آلو کی بھی ایک اپنی ہی ایک اس کی ایک کیا نام ہے، سائنس ہے۔ اگر کوئی چکن لائک نہیں کرتا یا گوشت لائک نہیں کرتا تو وہ چاول جو بریانی رائس ہوگا وہ آلو کے ساتھ کھا سکتا ہے۔ یہاں پہ اب ہم نے اپنا ایک ٹچ دے دیا کہ اس میں تھوڑا سا ایک فوڈ کلر ایڈ کر لیا۔ 4 عدد آلو تھے، اس کو ہم نے درمیانے سائز میں 4 پیسز میں کاٹ لیا، تو اس کے اندر تھوڑا سا ہم نے جو فوڈ کلر ہے وہ ایڈ کر لیا، اور کلر دینے کے بعد اس کو ہم نے اس کے اندر سٹ دینا ہے۔ سٹ دینے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے، اور آپ نے گوشت کے ساتھ کشتی نہیں کرنی۔ یہ میں نے ایک تھوڑا سا ایک فارورڈ موڈ پہ لگایا ہوا ہے تاکہ ویڈیو کو جتنا بھی چھوٹا کیا جا سکے کر لیا جائے۔ یہ سب کرنے کے بعد اب ہم کیا کریں گے، ہم نے 3 درمیانے سائز کے ٹماٹر لینے ہیں، اس کے بعد ہم نے 2 ثابت مرچیں لینی ہیں، تھوڑا سا اس کے اندر ہم تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے۔ ٹھیک ہے جی، مکس کرنے کے بعد آپ اس کو گرائنڈر میں بھی کر سکتے ہیں، مکسر میں بھی کر سکتے ہیں،
مکس کر لیں جس طرح مرضی کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ مکس کرنے کے بعد اب ہم نے جو یہ پیسٹ ہوگا وہ آلو اور چکن کے مسالے کے اندر ڈال دینا ہے اور اس کو بھائی جان ہلکی آنچ پہ پکانے کے لیے چھوڑ دینا ہے. اتنی ہلکی بھی نہ کر دیجیے گا کہ آپ کو گھنٹے لگ جائیں. تقریباً میرے اپنے خیال میں 10 منٹ کافی ہوں گے اس کا، تاکہ ایک تو یہ جو گوشت ہے وہ اور آلو ہیں ہمارے نرم ہو جائیں. دوسرا یہ کہ جو سارے مسالے ہیں آپس میں ایک یکجا ہو جائیں اور اس کا ایک ٹیسٹ ڈیولپ ہو جائے. اچھا جی، تھوڑا سا میں سانس لے لوں. لے جی، اس کو ڈھک دینا ہے اور اس کو 10 منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے. یہ فلیم دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا، اتنے فلیم میں آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں، پریشانی کی بات نہیں ہے. اچھا جی، یہ کرنے کے بعد ایسی کچھ لک آئے گی. ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اٹ مینس کہ آلموسٹ ہمارا جو بریانی مسالہ ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے. آلو چیک کر لیجیے گا کہ نرم ہو گئے ہیں کہ نہیں. اور تھوڑی سی ہمیں اس کے اندر گریوی زیادہ لگ رہی ہے، تو اب ہم اس کو مزید ڈھکن اتار کے کوئی 4-5 منٹ کے لیے مزید پکائیں گے، تاکہ یہ جو ایکسٹرا جو ہمیں گریوی لگ رہی ہے وہ مزید خشک ہو جائے اور ہمارے بریانی میں یہ جانے کے لیے ریڈی ہو جائے. ٹھیک ہے جی، آپ سلو میں اس کا انجوائے کریں. اور اچھا ہو گیا انجوائے. چلیں جی آگے چلیں. اچھا جی، یہ دیکھیں جی، اب ہم نے اس کو تھوڑا سا اور گاڑھا کر لیا ہے گریوی کو، اور یہ اس شیپ میں آ جائے گا. نو اٹس پرفیکٹلی ریڈی. اور اب ہم چاول کو دم لگانے جائیں گے. چاول بھی ہمارے بوائل ہو گئے ہیں. دم لگانے سے پہلے اب ہم کیا کریں گے، اس کا پانی ہم نکال دیں گے. ایز آئی سیڈ، آپ ناسپتی یوز کر سکتے ہیں، آپ سیلا یوز کر سکتے ہیں. ہم سیلا یوز کرتے ہیں تو ہم سیلا یوز کر رہے ہیں چاول. آپ ناسپتی یوز کر سکتے ہیں، مگر ناسپتی کو آپ نے کم ٹائم کے لیے بھگونا ہے. یہ کرنے کے بعد جناب چاول جو ہوں گے وہ ہم جو پانی اس کا نکال دیا گیا ہے وہ اب ہم اس میں آدھی کوانٹٹی ڈالیں گے. آدھی کوانٹٹی کیسے ڈالیں گے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. چلو جی آ جاؤ آگے جی. لیجیے، آدھی کوانٹٹی ڈال دی. اب ہم کیا کریں گے، اب ہم اس کو ایک لیول کر لیں گے. اور لیول کرنے کے بعد جو ہمارا چکن مسالہ، بریانی کا جو چکن کا مسالہ ہوگا وہ اس کے اندر اب ہم اس میں آدھا ڈالیں گے، پورا ڈالیں گے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. اچھا جی، یہ جناب اس میں ہم نے سلولی اس کے اندر ایڈ کرنا شروع کر دیا. چلیں جی کر لیں. ٹھیک ہے جی، میں سانس لے لوں. آپ دیکھیں یہ کیسے ایڈ کر رہے ہیں. ایڈ کر دیا اس کو بہت ہی پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ. اور اینڈ میں جب لگا کہ ٹائم زیادہ لگے گا تو اس طرح سٹ دینا ہے اس کے اندر. اچھا جی، یہ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے ہم نے کڑھائی کو صاف کر لینا ہے. اس کو سیٹل ڈاؤن کر لینا ہے جیسے کہ ایسے آپ دیکھ رہے ہیں. اور اس کے بعد ہم نے جو باقی کے آدھے رائس تھے وہ اس کے اندر سٹ دینے ہیں. سٹنے کے باہر نہیں سٹ دینا، اس کے اندر ہی سٹنا. اچھا، اس کے اندر چاول ڈالنے کے بعد اب ہم اسے کیا کریں گے، پھر لیول کریں گے. اور اس کے اندر یہ جناب ہمارے شیف صاحب کیا کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں. تقریب کاری ہلکی آنچ چل رہی ہے، نظر آ رہی ہے. ہاں جی ٹھیک ہے، یہ دم والی آنچ ہے. اب آپ نے اس دم والی آنچ کے اوپر اس کو رکھنا ہے تقریباً 4 سے 5 منٹ کے لیے. اور اس سے پہلے ہم نے اس کو اچھے سے اس کا پردہ کر دینا ہے تاکہ اس کو نظر نہ لگ جائے. ٹھیک ہے جی. پردہ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے آپ کپڑے کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، مگر ایسا ہو کہ بھاپ اس کی باہر نہ نکلے. لیجیے، کرنے کے بعد اس کو آپ 10 منٹ کے لیے چھوڑ دیں. اور 10 منٹ کے چھوڑنے کے بعد جناب یہ آپ کی بریانی تیار ہے. آلو والی بریانی، چکن والی بریانی، یا پھر کیا کہتے ہیں اس کو، دم والی بریانی. اس کو اچھے سے مکس کریں اور اس کو ٹرے میں شفٹ کریں اور انجوائے کریں. اگر تو آپ کو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن چھوڑ دیں. چلیں جی، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں. سی یو، اللہ حافظ.